تو ہدایت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ نظر آئے، جس طرح گمراہی کے لیے ضروری نہیں ہے، شیطان نظر نہیں آتا پر غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ اسی طرح وقت کے امام نظر نہیں آتے، غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایتیں کرتے ہیں۔ لیکن کس کی ہدایت کرتے ہیں؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے وجود میں ایمان نہیں آتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میرے آخری بیٹے علی کی نسل سے ان کے آخری بیٹے پر ایمان لائے اور اس کا صحیح انتظار کرے۔ اب صحیح انتظار کیا ہوتا ہے کل بتاؤں گا، صرف انتظار نہیں، صحیح انتظار کرے۔ فرماتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند ہے، یا اس کا مقام اس طرح ہے، یا مرنے کے بعد خدا اسے وہ مقام عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون سا مقام عطا کرے گا؟ فرمایا جو شہدائے بدر اور احد کا درجہ تھا، خدا اسے عطا کرے گا۔ آج مومن یہ نہ کہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو وہ درجہ ملتا جو جناب حر کو ملا، میں خود کو امام حسین پہ قربان کرتا۔ کئی مسلمان یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم جنگ احد میں ہوتے، جنگ بدر میں ہوتے، وہ ثواب کماتے۔ ثوابات بھی آپ کما سکتے ہیں، پیکیج ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہیں، کیونکہ خدا کریم ہے۔ کریم کبھی بھی کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، ہاں؟ ورنہ تو ساری دنیا امام حسین پر اعتراض کرے کہ مولا حسین آپ کی زیارت صرف انہی کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ وہ ڈالر تو اتنا اوپر چلا گیا، تو کم از کم آج کوئی امام حسین کی زیارت پہ جانا چاہے 2.5 لاکھ تو کم از کم بندے کے پاس ہونے چاہیے۔ 10 دن آئے گا مولا حسین، اس کا مطلب جو مالدار ہے اسی کو نصیب ہوگی آپ کی زیارت، اور سارے مالدار خوش رہیں کہ مولا حسین تو ہمیں ہر سال بلا رہے ہیں، ہم تو بڑے نصیب والے ہیں۔ نہیں، زیارت حسین کرنا اور ہے، اس زیارت کا قبول ہونا اور ہے۔ ہاں، کچھ وہ تھے جو کربلا گئے اور امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین کو سلام کیا، اور جب وہ زائر سو گیا تو رات کو خواب کے عالم امام حسین آئے۔ امام فرمایا اے میرے زائر جب واپس جانا اس بوڑھے کو حسین کا سلام دینا۔ ایک بندہ کراچی سے چلے کربلا تک امام حسین کو سلام کرنے کے لیے، اور ایک وہ ہے جسے کربلا سے حسین کراچی سلام بھیجیں۔ کہ مولا کون بوڑھا؟ کہ جو میرے زائروں کی، میرے عزاداروں کی، جو مجلس میں آنے والے ہیں ان کی جوتیاں بنا کے رکھتا ہے، جس نے اپنے نفس کی محبت کو مار دیا۔ لوگ کیا کہیں گے میں ان کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں؟ نہیں، حسین کیا کہیں گے؟ یہاں لوگوں کی محبت لینے نہیں آئے تم۔ آج سارا جب سیلفشنس کا تصور آ جائے نا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، بیٹے کیا کہیں گے۔ لیکن جب تصور الہی آ جائے نا، پھر انسان یہ سوچتا ہے میرا خدا کیا کہے گا، میرا امام کیا کہے گا، میرے آقا حسین کیا کہیں گے۔ تو امام نے فرمایا نہیں، اگر خلوص ہے، طلب ہے، عشق ہے، تمنا ہے امام کے دیدار کی، تو فرمایا گھر بیٹھے بھی مجھ حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتے ہو۔ گھر بیٹھے ثواب چاہیے نا، یا کربلا گھومنی ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ثواب چاہیے نا۔ کربلا کیوں جاتے ہو؟ تاکہ نام اعمال میں لکھا جائے اس نے ایک زیارت امام حسین کا ثواب کمایا۔ مولا فرماتے ہاں اگر استطاعت ہے تو میری کربلا آ۔ حج بھی تبھی واجب ہوتا ہے جب بندے میں استطاعت ہو، اب بندے میں استطاعت نہیں تو حج کیسا؟ 10 لوگوں سے تم قرضہ کر کے امام حسین کی زیارت پہ جا رہے، امام حسین راضی ہے کیا اس پہ؟ قرضہ اتارنا واجب ہے، مولا حسین کی زیارت کرنا مستحب ہے، اور زیارت کرنے گئے وہیں مر گئے تم، پیچھے سے زیارت بچائے گی تمہیں؟ پیٹھ پہ اتنا قرضہ لے کر جاؤ، تب تک اٹکے رہو گے جب تک قرضہ دینے والا تجھے معاف نہیں کرتا۔ پہلے لوگوں کے حق ادا کرو، پھر امام کا حق آتا ہے۔ جب شرط لگا دی انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہیں۔
آج درد سر یہ نہیں کہ میں مولا حسین کی زیارت، نہیں، کہتا جو آ رہا ہے اس کے آگے لکھا ہے ظاہر ظاہر ظاہر، اب یہ شوق ہے کہ میں ظاہر بن جاؤں، میرے نام کے سامنے بھی ظاہر لگ جائے۔ پہلے ایران میں جو بھی جاتا تھا، جیسے ایران میں تو ہر دکاندار کو حاجی آغا ہی بولتے ہیں، وہ شروع سے ہی حاجی بن جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ تھا کہ جو بھی حج کر کے آتا تھا وہ حج خانم، حج آغا، حاجیہ بن گئی یا حاجی بن گئے۔ اکثر لوگ اس شوق میں حج پہ جاتے تھے کہ ہمارے نام کے سامنے حاجی لگ جائے۔